السلام علیکم اسٹوڈنٹس اور ہمارے پیارے ویورز. آج ہم پڑھیں گے ٹائپس آف نون. اس سے پہلے ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کیا تھا نون کے بارے میں، نون کے ڈیفینیشن کے بارے میں، اور اس کے ساتھ جتنا بھی کنسیپٹ تھا اس پورے کنسیپٹ کو ہم نے اس ایک ویڈیو میں کلیئر کیا ہے. آپ لوگوں نے اگر ویڈیو نہیں دیکھا ہے نون کے بارے میں، ان کی مختلف ڈیفینیشن کے بارے میں، تو وہ ویڈیو آپ وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ ویڈیو پک اپ کر سکتے ہیں. تو آج ہم پڑھیں گے ٹائپس آف نون. ٹائپس آف نون تو بہت سے کتابیں اور لوگ اپنے اپنے طور سے بیان کرتے ہیں. اس کے بہت سے ٹائپس ہیں، لیکن جو مشہور ٹائپس ہے وہ تقریباً 7-8 ہے. تو جتنے بھی ہے مشہور ہے ہم نے اس ایک ہی ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگوں کا پورا کنسیپٹ کلیئر کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. اس کا سب سے پہلا ٹائپ ہے نون کے پراپر نون. پراپر نون، پراپر کا مطلب ہے اصل میں خاص، مخصوص، مشہور. نون نیم کو کہتا ہے. جب نون آ جاتا ہے تو ہمارا سوچ ہی نیم پہ چلے جاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے اس ایک ویڈیو میں سب کچھ بتایا، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نون نیمنگ سے نکلا ہے. نیمنگ کا مطلب ہے نیم، نیمنگ سے نکلا ہے. نیمنگ کا مطلب ہے نیم. صحیح ہے. تو جب یہ مخصوص خاص کو کہتے ہیں، نون نیم کو کہتے ہیں. تو جتنے بھی مخصوص چیزیں ہیں، مخصوص اور خاص اور مشہور لوگ ہیں، جگہ ہے اور چیزیں ہیں، تو ان کو ہم پراپر نون کہیں گے. اصل میں سارے نون ہیں، جتنے بھی ٹائپس ہیں نونز کے ٹائپس ہیں، ساروں کو ہم نون کہتے ہیں. لیکن ہم نے اس کو کیوں اس طرح درجہ بندی کلاسیفیکیشن میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم ایک ایک نون کو ایک ایک طریقے سے اور اپنی آسانی کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہم اس میں یہ ڈسٹریبیوشن پیدا کریں کہ یہ اس طرح نام ہے، اس طرح نام ہے. ہمارے لیے لکھنے میں اور سمجھنے میں اور بولنے میں آسانی ہوگی. تو اس لیے ہم نے نون کو مزید ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. نیم اے پرٹیکولر پرسن، پلیس اور تھنگ. یہاں 3 چیزیں ذکر ہوئی ہے. یہاں سے آپ وہ چیزیں بھی لے سکتے ہیں جو یہاں پر ہم نے ذکر نہیں کی ہے. ہو سکتا ہے پلیس، پرسن اور تھنگ کے علاوہ بہت سے ایسی چیزیں ہو جو پراپر نون کے کیٹیگری میں آتا ہو، تو اس کو بھی ہم پراپر نون کہتے ہیں. تو یہاں پر بس صرف یہ 3 چیزوں کا مطلب اب ڈیفینیشن اور کنسیپٹ لے لو، اور جس کے ساتھ پرٹیکولر لگ جاتا ہے، جس کے ساتھ وہ نون جو پرٹیکولر بن جاتا ہے، مخصوص پراپر بن جاتا ہے، تو اس کو ہم پراپر نون کہتے ہیں. پرٹیکولر خاص کو کہتے ہیں. پرٹیکولر، پراپر، فیمس ایک ہی نام ہوتے ہیں، ایک ہی چیز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. پرٹیکولر پرسن مخصوص اور خاص پرسن کے لیے، مخصوص اور خاص جگہ کے لیے، اور مخصوص اور خاص تھنگ کے لیے. وچ آر فیمس اینڈ اسپیسیفک. صحیح ہے، جو مشہور ہو اور خاص ہو. لائک قائد اعظم. قائد اعظم ہر کسی کو پتہ ہے. قائد اعظم ہمارا فاؤنڈر آف پاکستان تھا، ایک لیڈر ہے جو مشہور ہے، ہر کوئی جانتا ہے. اور ہمارے جیب میں جو پیسے ہوتے ہیں اس پہ نوٹوں میں اس کا تصویر ہے، تو سب کوئی جانتے ہیں، بچے چھوٹے بڑے عورتیں سب جانتے ہیں اس کو. اسلام آباد ایک مشہور سٹی ہے جو ہمارا کیپٹل ہے پاکستان کا، اور قرآن مشہور اللہ کا کتاب ہے مسلمانوں کا. تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں. یہ تھنگ ہو گیا، اور اسلام آباد پلیس ہو گیا، قائد اعظم پرسن ہو گیا. تو یہ پرسن ہو گیا، صحیح ہے، یہ پلیس ہو گیا، صحیح ہے، اور یہ تھنگ ہو گیا. تو اس کو ہم پراپر نون کہیں گے. سیکنڈ ٹائپ پر آتے ہیں کامن نون. کامن نون کا مطلب ہے دا نیم آف کامن پرسن، یعنی اس کا اپوزٹ پراپر کا اپوزٹ کامن ہوتا ہے. یہاں پر کامن کا کنسیپٹ آیا ہوا ہے. تو کامن پرسن، پلیس اور تھنگ، تو اس کا مطلب اپوزٹ ہے، تو اس کو ہم کامن کہتے ہیں. دا نیم وچ گیون ٹو ایوری پرسن، پلیس اور تھنگ، یعنی یہ نیم ہم ہر کسی کو دیتے ہیں. یعنی یہ پورے گروپ کو تصور نہیں کرتا، ایک کو تصور نہیں کرتا، یعنی ہر کسی کو دے سکتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں بازار، میں کہتا ہوں سٹی، میں کہتا ہوں مونٹین، میں کہتا ہوں ہوم. تو یہ مطلب ایک ہر کسی کو جاننے کے ورڈز ہے، لیکن ہر کوئی سمجھ اس تک پہنچنے کا اس کا سوچ نہیں ہوتا ہے کہ یار جس طرح آپ نے یہ لفظ بولا. یعنی مثال کے طور میں کسی کو ایک چیز دیتا ہوں کہ یہ چیز لے لو اور جاؤ، مطلب اس سٹی میں چلے جاؤ. تو سٹی میں تو وہ چلا جائے گا، لیکن اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا سٹی میں کہاں جائے گا، کون سی سٹی میں جائے گا. کیونکہ کامن کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو ہم دیتے ہیں. یعنی بہت سے سٹیز ہوتے ہیں، تو کون سا سٹی، بہت سے بازار ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے کتابیں ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے. صحیح ہے. کامن ٹو آل، یہ کامن ہوتا ہے سب لوگوں میں، سب چیزوں میں، سب جگہوں میں. جیسے کہ مثال کے طور پر بوائے، تو بوائے تو بہت سے لڑکے ہوتے ہیں، ہر کسی کو ہم بوائے کہتے ہیں. جو لوگ ہم دیکھتے ہیں
نام کے بغیر اگر ہم نام نہیں دیتے ایسے مطلب کہتے ہیں کہ بوائے ہے، لڑکا ہے. بازار ہے، سٹیز اور بک ہو تو بازار بہت سے بازار ہوتے ہیں، سٹی بہت سے سٹیز ہوتے ہیں، بک بہت سے بک ہوتے ہیں. یہ کامن چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کامن ہے. تو اس طرح کامن عام کو کہتے ہیں جو مشہور نہ ہو. صحیح ہے، اور پراپر خاص کو کہتے ہیں جو مشہور ہو. تیسرے ٹائپ پر آتے ہیں کلیکٹیو نون. کلیکٹیو کا اصل مطلب یہ ہے کہ کلیکشن اے پرسن اینڈ تھنگس. صحیح ہے، یعنی یونین کے لیے استعمال ہوتا ہے، کلیکشن کے لیے لوگوں کا مجموعہ، جو لوگوں کا مجموعہ ہو، چیزوں کا مجموعہ ہو، یا اس ایک کلاس کو تصور کرے. کلاس ایک ایسی چیز جو پورے کلاس کو ریپرزینٹ کرے، پورے اس چیز کو ریپرزینٹ کرے، تو اس کو ہم کلیکٹیو نون کہتے ہیں. جیسے نون آف یونین یہ ایک قسم کا اتفاق والا نون ہوتا ہے. صحیح ہے، اتفاق والا نام ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے چیزیں لوگ ہم اس میں تصور کرتے ہیں. مثال کے طور پر کراؤڈ، آرمی. کراؤڈ جو ہوتا ہے جو ہجوم ہوتے ہیں لوگوں کا، آرمی بھی ایک کلیکشن آف تھنگس ہوتے ہیں. اور ٹیم یعنی ٹیم اپ کلیکشن آف بہت سے چیزوں کا ہوتا ہے. تو کراؤڈ کا مطلب اصل میں ہجوم ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، لوگوں کا ہجوم جو بازاروں میں ہوتے ہیں، جلس و جلوس میں ہوتے ہیں. آرمی، ٹیم، کیٹل، فیملی، ہارڈ جو بیل بکریوں کا جو ہجوم ہوتا ہے، جو مجموعہ ہوتا ہے. کلاس، اسٹوڈنٹ آف کلاس ہوتے ہیں، جتنے کلاس میں جتنے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. تو سارے قسم کا جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک جمع کی شکل میں دیکھتے ہیں، اکٹھے کی شکل میں دیکھتے ہیں. یعنی اکیلے جب استعمال نہیں ہوتے اکیلے ایک شخص کے لیے، 2-3 سے زیادہ ہوتے، مطلب ان کا جمع جب آ جاتا ہے تو پھر ہم کلیکٹیو نون استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے، اور یہ اس کا ایک کلیکٹیو نون ہم جب یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یہ پورا کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جیسے اگر میں ٹیم استعمال کروں تو ٹیم کا مطلب ہے کہ پورے کھلاڑی ریپرزینٹ ہو رہے ہیں. کیٹل مویشی تو پورے مویشی جتنے جانور ہیں وہ ریپرزینٹ ہو رہے ہیں. فیملی پورا خاندان ریپرزینٹ ہو رہا ہے. آتے ہیں ایبسٹریکٹ نون پر. ایبسٹریکٹ نون کا مطلب یہ ہے نیم آف کوالٹی کا نام، اسٹیٹ کا نام، ایکشن کا نام. اس سے پہلے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا نون پر کہ نون ہم چیز کے نیم کو کہتے ہیں، چیز کو نہیں کہتے. یعنی ہم نے ساری چیزیں جو پڑھی، نیم آف پرسن کو نہیں، پرسن کے نیم کو. صحیح ہے، جیسے میں نے ان تینوں نیم پہلے ذکر کیا، نیم اپ. تو اس کا مطلب ہے کہ نیم، اس نیم کو کہتے ہیں، شخص کو نہیں. صحیح ہے، شخص کو نون نہیں کہتے. شخص کو ایبسٹریکٹ نون یہ چیز ہے. کلیکٹ نون ہم شخص کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہ ہم صرف اس شخص کے، اس چیز کے، اس کوالٹی کے، اس اسٹیٹ کے، اس ایکشن کے نیم کو ہم نون کہتے ہیں، ایبسٹریکٹ نون کہتے ہیں. تو اسٹیٹ اصل میں یہ ایک قسم کا نون ہے جو کہ 3 چیزوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اسٹیٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کوالٹی کے لیے اور ایکشن کے لیے. یہ 3 چیزیں یہ ایبسٹریکٹ نون ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور اصل میں یہ کین ناٹ بی ٹچ اور سین. اس کو نہ ہم ٹچ کرتے ہیں اور نہ ہم سین کر سکتے ہیں، یعنی نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس نون کو اور نہ ہم اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. جیسے خوشی، غم، لو، نفرت، ہیٹ، یہ ساری چیزیں نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. تو صرف مطلب محسوس کر سکتے ہیں لیکن ٹچ اور دیکھ نہیں سکتے. صحیح ہے. اسٹیٹ میں کون سے آتے ہیں؟ اسٹیٹ جو حالت ہوتا ہے، انسان چائلڈ ہوڈ میں ہوتا ہے، ایڈلٹ ہوڈ میں ہو سکتا ہے، اولڈ ہوڈ میں ہو سکتا ہے. کوالٹی اصل میں جب انسان کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، خوبی، کائنڈنس ہوتی ہے، ٹروتھ، بیوٹی. اور ایکشن میں آتا ہے ہیپینس، خوشی، سیڈنس، غم، لو اور ڈیتھ. یہ چیزیں ایبسٹریکٹ نون میں آتی ہیں. تو یہ تو ہو گیا ایبسٹریکٹ نون کا مسئلہ. اب آتے ہیں نیکسٹ ٹائپس پر. آتے کنکریٹ نون پر. کنکریٹ نون کا مطلب یہ ہے کہ دا نیم آف تھنگ دیٹ کین بی ٹچ اور سین لائک روم، سن، ٹیبل. یعنی کنکریٹ نون اصل میں وہ نون ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو ہم ٹچ بھی سکتے ہیں. یعنی ایبسٹریکٹ نون کا اپوزٹ کنکریٹ نون کہلاتا ہے. جس طرح ہم نے پڑھا کہ پراپر نون کا جو اپوزٹ نون ہوتا ہے وہ کامن نون ہوتا ہے، اس طرح ایبسٹریکٹ نون کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ کنکریٹ نون ہوتا ہے. اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹچ بھی کر سکتے ہیں. جیسے روم ہو گیا کمرہ، سن
سورج اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، صحیح ہے، اور ٹیبل کو ہم ٹچ بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ کاؤنٹیبل نون پر آتے ہیں تو یہ تو کاؤنٹیبل نون اور انکاؤنٹیبل یہ بھی قسم کے اس کے ٹائپس ہے، صحیح ہے۔ کاؤنٹیبل نون اصل میں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار کاؤنٹیبل وہ نون ہوتے جو ہم گن سکتے ہیں، اور نان کاؤنٹیبل نون ہوتے جو ہم نہیں گن سکتے۔ اصل میں یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو اصل میں یہ ڈیفینیشن اچھا رہے گا کہ اس کو ہم اپنے فنگر ٹپ یعنی اپنی انگلیوں کی سروں پر ہم اس کو کاؤنٹ کر سکے تو اس کو ہم کاؤنٹ کہیں، اگر نہیں کر سکے تو ہم اس کو انکاؤنٹیبل نون کہیں گے۔ جیسے کہ the name of a thing which can be counted by our finger tips۔ جب ہم اپنے فنگر ٹپ سے اس انگلیوں کی سروں پر ہم اس کو مطلب کیا کہتے ہیں کاؤنٹ کریں تو اس کو ہم کہیں گے کاؤنٹیبل نون۔ جیسے بک ہو گیا، پین ہو گیا، بک کو بھی ہم اپنے فنگر ٹپس پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 اس طرح بک، پین مین لوگوں کو، انسان کو، آدمی کو، وومن عورت کو، اس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے یہ جملہ ذکر کیا اٹ ہیز پلورل فارم، نیچے اس پر ہمیں تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کریں گے۔ اس کے پلورل فارم ہو سکتے ہیں، کاؤنٹیبل کے نہیں ہو سکتے، صحیح ہے۔ کاؤنٹیبل نیکسٹ ٹائپ سے نون کے کہ اس کو ہم اپنے فنگر ٹپس سے کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے۔ دا نیم آف تھنگ وچ چیزوں کے نام وچ کین ناٹ بی کاؤنٹیڈ بائی آور فنگر ٹپس، ہم اپنے فنگر ٹپس پر اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ لائک واٹر ہو گیا، ملک ہو گیا، رائس ہو گیا، بیوٹی ہو گیا، ہانیسٹی، آکسیجن، یہ ساری چیزیں جو ہم اپنے فنگر ٹپ پر کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو ہم انکاؤنٹیبل نون کہیں گے۔ تو یہ تقریباً 7 ٹائپس ہو گئے، صحیح ہے۔ اس کے بہت سے ٹائپس بھی ہیں، مزید ٹائپس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا، کیونکہ اس کے بہت سے ٹائپس ہوتے ہیں، لیکن جو مین ٹائپس ہے وہ تو ہم نے کور کیے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس پر تھوڑا سا پر کانسیپٹ کے لیے ہم نے تھوڑا سے 2-3 جملے استعمال کیے ہیں کہ آپ لوگوں کا کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا کانسیپٹ ہے۔ جیسے کہ پراپر نون ہوتے ہیں، اکثر پراپر نون ہم استعمال کرتے ہیں، پراپر نون آلویز ریٹن ود کیپیٹل لیٹر ایٹ بگیننگ۔ جب پراپر نون شروع میں آتے ہیں، بگیننگ سینٹنس کے شروع میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں کیپیٹل لیٹر سے، صحیح ہے۔ اور کامن نون کے لیے یہ کانسیپٹ نہیں ہے، کامن نون ہم اگر شروع میں استعمال کرتے ہیں، جیسے جملہ کمپلیٹ ہو جائے، نیکسٹ جملہ اگر آپ کیپیٹل لیٹر شروع کرنا چاہتے ہیں اسمال سے تو یہ کانسیپٹ صرف پرٹیکولر نون کے لیے ہے، کامن نون کے لیے نہیں ہے، صحیح ہے۔ جیسے مطلب میں نے یہاں پر ایگزامپل دیا ہے کہ عربین نائٹس ایک مشہور مطلب بک بھی ہے عربین نائٹ پر، اور عربین نائٹ مطلب ایک قسم کا مطلب پراپر نون ہے، صحیح ہے۔ اور عربین اس کو میں نے اسمال لیٹر میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اصل میں اس طرح نہیں ہو سکتا، اس کو اگر شروع میں استعمال کروں تو میں عربین اس طرح لکھوں گا، عربین نائٹس، صحیح ہے۔ علی شروع میں استعمال کروں کہ علی از مائی برادر، تو علی کو میں اگر استعمال کر رہا ہوں جملے کے بگیننگ میں تو ایسے اسمال سے شروع نہیں کروں گا، کیپیٹل سے شروع کروں گا، علی از مائی برادر، اس طرح لکھوں گا۔ ایبسٹریکٹ نون کے لیے تھوڑا سا کنسیپٹ ہے کہ ایبسٹریکٹ نون جب ایبسٹریکٹ نون اصل میں کمز فرام ایڈجیکٹیو، ایبسٹریکٹ نون جتنے بھی ہے کوالٹی والے ہوتے ہیں، جو اسٹیٹ والے ہوتے ہیں یا جو ایکشن والے ہوتے ہیں، تو یہ اصل میں ایبسٹریکٹ نون سے ایڈجیکٹیو سے آئے ہوئے ہیں۔ فرام ایڈجیکٹیو کائنڈنس جو آیا ہے فرام کائنڈ سے، صحیح ہے۔ جو یہ اصل میں کائنڈنس جو ہمارے پاس ایبسٹریکٹ نون ہے، ایک کائنڈ ایڈجیکٹیو سے آتا ہے، کائنڈ ایڈجیکٹیو ہے۔ ہانیسٹی آیا ہے فرام ہانیسٹ ہے، جو ہانیسٹ ہمارے پاس ایڈجیکٹیو ہے اور ہانیسٹی ہمارے پاس ایبسٹریکٹ نون ہے۔ فرام ورب سے آئے ہوئے ہے، اوبیڈینس جو ورب ہے ہمارے پاس یہ آیا ہے فرام اوبے سے، اوبے ورب ہے، اوبیڈینس ہمارے پاس ایبسٹریکٹ نون ہے۔ گروتھ فرام گرو سے آیا ہوا ہے۔ اور فرام کامن نون کئی ایسے ہوتے ہیں ایبسٹریکٹ نون جو کامن نون سے آئے ہوئے ہیں،
چائلڈہڈ، چائلڈ سے آیا ہوا ہے. چائلڈ ہمارے پاس کامن ناؤن ہے اور چائلڈہڈ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. سلیوری فرام سلیو، سلیو کامن ناؤن ہے، سلیوری ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. Usage of collective noun, we will use singular verb instead of plural verb. جب ہم کلیکٹیو ناؤن استعمال کریں گے تو ہم کون سا ورب استعمال کریں گے؟ سنگولر استعمال کریں گے یا پلورل استعمال کریں گے؟ تو ہم سنگولر ورب استعمال کریں گے جب ہم کلیکٹیو ناؤن استعمال کریں. یا ہارڈ جو ہمارے پاس ہے ایک قسم کا کلیکٹیو ناؤن ہے. تو یہاں پر آپ لوگوں کے خیال میں آیا ہوتے ہارڈ تو کلیکٹیو ناؤن ہے، اس میں بہت سے مطلب بھیڑ بکریاں ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے لیے ور استعمال کرنا ہوگا. تو یہاں پر ور صحیح نہیں ہے، یہاں پر واز استعمال ہوگا کہ a herd of cattle was died by smallpox disease. صحیح ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو، اور ہم نے اس سے پہلے نون پر پورا کا پورا کنسیپٹ پر ویڈیو اپلوڈ کیا تھا. نون کے ڈیفینیشن پر، نون کے کنسیپٹ اور ایکسپلینیشن پر ہم نے وہاں پر ایگزامپل دی، بہت سے چیزیں ہم نے کور کی. پھر ہم نے وہاں پر بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ہم نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے نون کے ٹائپس پر. ابھی اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو آئے گی نون نمبر، یہ جو جنڈر ہوتے ہیں، اور سنگولر پلورل پر، اور جو اس کے کیسز ہوتی ہے اس پر مطلب ایک ایک ویڈیو مزید اس کے بعد آ جائے گی. تھوڑا سا ریویو لیتے ہیں. آج ہم نے پڑھا ٹائپس پر، نون کے ٹائپس. میں نے شروع میں کہا کہ نون اصل میں نیم کو کہتے ہیں، اور نیم اصل آیا ہے نیمنگ سے. صحیح ہے. اس کے ٹائپ، اس پر ہم نے بہت سی چیزیں ذکر کی ہوئی ہے، آپ وہ پہلے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. ہم نے اس ویڈیو میں ہم نے ٹائپس ذکر کی کہ پراپر نون ہوتے ہیں، کامن نون ہوتے ہیں، کلیکٹیو، ایبسٹریکٹ، اور اس طرح کنکریٹ، کاؤنٹیبل، انکاؤنٹیبل. تو یہ 7 ٹائپس ہم نے اس ایک ویڈیو میں ذکر کیے ہیں. اور ہم نے پھر بعد میں ہم نے کہا کہ یار پراپر نون جو خاص چیزوں کے استعمال ہوتے ہیں، جو مشہور ہوتے ہیں، یا قائد اعظم، اسلام آباد، قرآن، یہ ساری چیزیں جو ہم اور آپ لوگ بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں. اور کامن نون جو عام ہوتا ہے، جو مشہور نہیں ہوتا، ہر کوئی جان نہیں سکتا ہے اس کو. صحیح ہے. اور کلیکٹیو نون جو اکٹھا جو مجموعے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ایبسٹریکٹ نون جو کوالٹی، اسٹیکشن، اسٹیٹ جو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم ٹچ سکتے ہیں، بلکہ محسوس کر سکتے ہیں. کنکریٹ ہم نے پڑھا کہ یار اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو ہم ٹچ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر کاؤنٹیبل جو ہم اس کو کاؤنٹ کر سکے، اور انکاؤنٹیبل جو ہم ان کو کاؤنٹ نہ کر سکے، اس نون کو، ان کی چیزوں کو، ان کو چیزوں کے نیم کو، چیزوں کو نہیں، چیزوں کے نیم کو. تو پھر اس کو ہم انکاؤنٹیبل کریں. پھر ہم نے کنسیپٹ پر آیا، تھوڑا سا کنسیپٹ دے دیا آپ لوگوں کو کہ یار پراپر نون ہم کیپٹل لیٹر سے استعمال کرتے ہیں، ایبسٹریکٹ نون جو کہاں سے آئے ہوئے ہیں، اور اس کا یوسیج کس طرح ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھے، اور امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا، اور آپ لوگوں نے اس ایک ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تھینک یو، شکریہ.